اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کا اپنا پروگرام، خواتین کے اپنے چینل ARYQTV پہ، اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن جناب رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، اور یہ خاص خواتین کا سیگمنٹ ہے جس کا سرنامہ ہے اسلام اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز آج پھر حاضر خدمت ہے۔ جناب اللہ تبارک و تعالی سے نماز پنجگانہ میں دعا کرتے ہیں اہل ایمان، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور اس ہدایت پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یہ وہ ہدایت کا راستہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام یافتگان کو، اپنے پیاروں کو، اچھوں کو، ستھروں کو دکھایا ہے جناب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پہ چل کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی محبت، اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب صراط مستقیم کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اپنے حبیب کی وساطت سے، یعنی اسلام کا سیدھا اور سچا راستہ، اس تعلق سے آج کی عورت کو کیا سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ راستہ کہ جو گمراہوں کا نہ ہو، کہ جو بہکے ہوں کا نہ ہو، کہ جو بھٹکے ہوں کا نہ ہو، وہ ہو کہ جس پہ اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ جو اسکالرز میرے ساتھ ہیں جناب، اس تعلق سے میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ پر مشفق استاد محترم، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بصیرت افروز گفتگو، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ۔ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان ہیں، نوجوان نسل ان پہ ناز کرتی ہے، ان پہ فخر کرتی ہے، با کمال اسکالر محترمہ صفا فاطمہ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا محترمہ کہوں یا آنسہ کہوں؟ جو آپ آنسہ کا دل بہتر چاہے، رہے گا۔ جیسے آپ اللہ آپ کو مناسب سمجھیں۔ سلامت رکھے، بہت آباد رکھے۔ بہت آج بات ہوگی صراط مستقیم کے تعلق سے، لیکن جناب آج ایک ایسی ثناخواں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ کہ جن کی آواز کی میں بھی اور آپ سب بھی بہت بڑے فین ہیں، عالم اسلام کا بہت معتبر نام، ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں اور بڑی عقیدت سے انہیں بلاتے ہیں، ہم سب کے دلوں میں ان کا احترام ہے۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے۔ ہم خود آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہیں۔ بہت شکریہ۔ حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم،
تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو افوغ معاف فرما اے رحیم رحم فرمار، ڈھونڈیں گے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے اور شعور خام سگی فکر نارساگی سگی، تیری توصیف میرا مذہب ہے، اور جو تیری حمد سے غافل ہے وہ جو غافل نہیں وہی مہذب ہے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبحان اللہ، ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم۔ کیا خوبصورت اور بہترین آغاز آپ کی جانب سے ہوا ہے، بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی بہترین ادائیگی۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ امتیاز آپا، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ ہر نماز میں صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی اور صراط مستقیم کا راستہ اور ہدایت مانگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور دعا جو ہر بار ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھیں ندا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کی صفات کا حوالہ دیتے ہیں 3 آیات میں، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی اس سے مخاطب ہوتے ہیں، گویا اس کے روبرو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان 3 آیات کو آپ نے صحیح اس کے رنگ کے ساتھ معنوی انداز سے سمجھ کے ادا کیا جی، تو اب 4تھی آیت آتی ہے تو آپ روبرو ہو گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ غور کریں ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو تیری کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے، کہ اس حد تک مومن کو پہنچ جانا چاہیے، مخاطب ہو گئے اللہ سے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعائیہ کلمات آ گئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سادہ سا تو اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، مگر اس کے اندر 3 دعائیں پوشیدہ ہیں۔ ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد جاننے کے لیے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ اہدنا، مجھے بتا تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے تو خبر نہیں، میں انجان ہوں، تو مجھے وہ آگہی دے، مجھے وہ معرفت دے کہ میں اپنی منزل کو، اپنی مقصد حیات کو پہچان سکوں۔ یہ ہے ہدایت کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ فکری ہدایت دے، وہ نظری ہدایت دے، وہ باطنی ہدایت دے کہ میں اپنی منزل کو پہچان سکوں۔ اب جب علمی انداز سے پتا چلا میری منزل یہ ہے، دعا مانگی بندہ مومن نے، تو اگلا لفظ کیا آتا ہے؟ الصراط،
کہ مجھے اب منزل تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ بھی عطا فرما، کیونکہ فقط علم سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی عمل سے، اور عمل آتا ہے یہ وہ راستہ جو منزل تک لے کر جائے۔ اللہ کی رضا کو پانا ہے تو اس راستے کو، اس طریقے کو، اس ضابطے کو اختیار کرنا پڑے گا جو رب تک لے جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے المستقیم، کہ مجھے استقامت دے، مجھے منزل تک پہنچنے کی ضمانت دے، یہ نہ ہو کہ میں راستے میں ہی بھٹک جاؤں، شیطان مجھ پر حملہ کرے اور میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ مولا تو ہی مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کی ضمانت عطا فرما۔ گویا یہ ایک اس دعا کے اندر بندے نے شعور بھی مانگا، راستہ بھی مانگا، المستقیم اس پر پہنچنے کی ضمانت بھی مانگی۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ غور کریں تو اس سے مراد سب سے بڑا جو صراط مستقیم کا معنوی مفہوم ہے وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ہی صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع نہ کریں۔ تو گویا یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں حضور کی غلامی مانگی جاتی ہے کہ جو منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی ہے۔ اور اسے اور اختصار سے کہیں تو صراط مستقیم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے چہرے انور کا دیدار ہے، ان کی غلامی ہے، ان کے قدموں سے لگ جانے کا سلیقہ ہے۔ یہی منزل کا شعور ہے، یہی راستہ ہے، اور یہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی ہے کہ تو پہچان لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ جانا ہی میرا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ تو اس دعا کا مفہوم ہی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام واللہ یہدی من یشاء، کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت دینے کے لیے لینے کے لیے تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ پھر ایک جگہ عدل کا حکم ہوا کہ عدل ہی صراط مستقیم ہے، اور عدل اور انصاف کا وہ راستہ جو حضور نے عطا فرمایا ہے اسی پر چلو گے تو وہاں تک پہنچو گے۔ گویا آپ چاروں طرف سے دین کو لیں، قرآن مجید اس سے مراد لیا جاتا ہے، اس سے مراد خلق محمدی لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ہر طرف سے گھوم کر مرکز حضور کی ذات آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس پیاری بات کے بعد اور کیا بات ہو۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اسلام اور خواتین میں آج ہماری بہنیں جو عنوان سن رہی ہیں، جس پہ کلام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی راہ کیا ہے، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، اور یہ ہدایت والا راستہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم ہماری بہت ہی پیاری اسکالر محترمہ صفا فاطمہ کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ صفا، کیا علامات ہیں، کس طرح سے صراط مستقیم کی راہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جو کر چکے ہیں ان میں کیا نشانیاں نظر آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صراط مستقیم کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صراط مستقیم کی وضاحت اس طرح بھی بیان فرمائی کہ صراط العزیز الحمید، یعنی وہ راستہ جو غالب حکمت والے رب کا ہے اور بڑی قدرت اور شان والے رب کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ گمراہی سے بالکل پاک ہے۔ یعنی وہ راستہ جس میں گمراہی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، بس وہی صراط مستقیم ہے، اور اس کو بہت سادہ انداز میں قرآن کریم نے اس طرح سے سمجھایا۔ مزید اگر ہم خصوصیات پر کلام کریں تو صراط مستقیم کی پہچان یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہو، یعنی جس میں افراط بھی نہیں ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ جانا بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے، ایک درمیانی شریعت جو ہمیں عطا فرما دی گئی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ عقائد کے حوالے سے بات کریں تو وہ عقائد بھی صراط مستقیم کہلاتے ہیں کہ جن میں قرآن اور حدیث مبارکہ کی پیروی کی جائے۔ پھر اسی طرح اگر ہم مزید اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے عقل اور اسی طرح محبت کا استعمال، یعنی وہ راستہ جس میں صرف اور صرف عقل کو استعمال کرتے ہوئے، فلسفے سے کام لیتے ہوئے بالکل محبت کو چھوڑ نہ دیا جائے، اور اسی طرح محبت سے کام لیتے ہوئے عقل کو بالکل پسے پشت نہ ڈال دیا جائے، بلکہ دونوں چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اور پھر کسی راستے کو جب چنا جاتا ہے وہ راستہ حق تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے، تو یہی صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ پھر اگر علامات کی بات کی جائے تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں هو الاسلام،
اسلام اس کی سب سے بڑی علامت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الصراط المستقیم کتاب اللہ، یعنی خود کتاب اللہ صراط مستقیم کی بہت بڑی علامت ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سب سے بڑی علامت ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے جس کے ذریعے ہم کتاب اللہ کو سمجھتے ہیں. صحیح. پھر اسی طرح یہ بھی اقوال ملتے ہیں. ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا راستہ ہے. اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے اپنایا بس وہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. پھر آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ صراط مستقیم کی ایک پہچان عام مومنین بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. گویا یہ جو دعا سکھائی جا رہی ہے یہ مومنوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ ان کے سامنے واضح تو ہو گیا ہے، لیکن پھر مزید اس میں پختگی چاہیے اور مزید اللہ رب العزت کی طرف سے الطاف اور عنایات چاہیے، ہدایات میں مزید پختگی چاہیے. اسی لیے ہدایت کا راستہ نظر تو آ گیا ہے، لیکن اس پر کاملیت کے ساتھ چلنا یہ بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو مزید مضبوط بناتا ہے. گویا کہ ایمان لانا یہ بھی صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے، اور پھر نیک اعمال کو اختیار کرنا اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے حق تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری گفتگو. میں آپ کی سمت آؤں گی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. اور جو لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جو انعام یافتگان ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کا، یہ اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، تو ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ شکریہ ندا. میں پہلے تو اس کی اہمیت واضح کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں دعا مانگی اور دعا میں ہم نے سب کچھ مانگ لیا جیسے کہ ابھی بیان ہوا. اب اس کے فوراً بعد یہ ذکر نہیں آیا کہ نماز پڑھو، یہ ذکر نہیں آیا کہ روزہ رکھو، یہ ذکر نہیں آیا کہ سجدہ کرو، بلکہ اسے سمیٹتے ہوئے متوجہ کیا گیا کہ راستہ کون سا ہے جس پر تم چل کر منزل تک پہنچ سکتے ہو، جسے اختیار کر کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا. گویا ان لوگوں کے راستے پر چلو اوورال ان کی شخصیات کو دیکھتے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا نبی کریم علیہ السلام پر. آپ خاتم النبیین ہیں. اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقات گنوائے اللہ رب العزت نے کہ یہ ہیں وہ جن پر ہمارا انعام ہے، جو خاص بندے ہیں. پہلی نبوت ان کی علامت، دوسری صدق ان کی علامت، تیسری شہادت اور چوتھی صالحیت. یہ 4 وہ طبقات ہیں جن پر اللہ کے انعام ہیں. اب چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد 3 خصوصیات رہ گئیں. یہ 3 خصوصیات کے حامل لوگ ہی، ان کی راہ پر چلنا ہی در حقیقت وہ اللہ کا وہی صراط مستقیم ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں جو ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ نبوت کے انڈر رہیں گے، نبوت کی پیروی کر رہے ہوں گے تو تبھی صالحین میں، تبھی وہ صحیح نیکی کی راہ پر چلیں گے اور تب تمہارے لیے وہ راستہ عمل کا راستہ ہے. پھر آپ دیکھیں تو علماء حق کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا. پھر صحبت صالح کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میری بہن نے کہا کہ عقل اور محبت دونوں کو لے کر چلنا ہے. آپ دیکھیں عشق سینہ بسینہ، سینہ بسینہ سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی محبت والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو محبت کی آگ دلوں سے دلوں تک جاتی ہے. عقل اور حواس سے آگے کا ایک سفر ہے اور وہ محبت کا سفر ہے. تم صرف 2 اور 2 4 کر کے صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے ہو. اور صحبت صالح میں جاؤ گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی چاشنی ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں نظر آئے گی. وہی تمہارے اندر آئے گی اور تمہاری رگ و پے میں اترے گی اور تمہیں عبادت کا سلیقہ آئے گا، تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا. اور پھر ایک اور جہت سے دیکھیں تو یہ 3 خصوصیات ہیں، انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. پہلی صدق تھی کہ راست بازی آئے، تمہارے قول میں، تمہارے عمل میں، تمہارے جوارے میں، تمہارے ہر عمل میں سچائی ہو. اور سچائی سب سے بڑی اس حق کو سمجھنا، اس حق کو پانے کے لیے جدوجہد ہے. دوسری ہے شہادت. شہادت ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بندہ تیار رہے ہر گھڑی.
पड़ी, उसे अपनी जान की परवाह ना हो। और दूसरी आदत यह है कि अपने कौलो अमल से वो गवाही दे कि हाँ वो हक है और मुझे वापस पलटना है। तो गोया मौत को भी याद रखना और उसकी तरफ जाने की आरजू रखना कि कब मुलाकात हो उस महबूब से। और तीसरी चीज है सालिहियत, तो वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो अपने आमाल को साले बना लो, उन लोगों की सोबतों में रहो, उनसे तुम्हारे अंदर यही रंग आएंगे और यही रंग तुम्हें भी इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर लेंगे। क्योंकि याद रखें, नाकारा लोहा भी मकनतीस के साथ लग जाता है, लगते लगते उसमें भी मकनतीसी कशिश आ जाती है। तो इन लोगों के साथ लग कर रहने से तुम्हारे अंदर भी वो रंग और वो नूर आएगा और तुम्हारा भी कितनी बेड़ा प्यारी पार मिसाल आपकी जानिब से आई है कि जो नाकारा मकनतीस है या लोहा है वो भी मकनतीस के साथ जब मिलता है और जो यानी पूरी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले मकनतीस के साथ जब मिलता है तो माशाअल्लाह चार चांद लग जाते हैं। हम आपकी समझाएंगे। और क्या इसके अलावा भी और रास्ते हैं जिनका कुरान जिक्र कर रहा है जो अदर दन सिरात मुस्तकीम है, तो उनके हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि आप रहनुमाई फरमाइए, वो कैसे रास्ते हैं? जी देखिए, कुरान करीम ने सबसे पहले तो नेक लोगों का जिक्र फरमाकर और सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का जिक्र फरमाकर यह इरशाद फरमाया कि इनके रास्ते पर चलने की हमें कोशिश करनी है, जो एहसान याफ्ता, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको हिदायत नसीब हुई। फिर इसके साथ एक और बात भी मज़ीद आगे बयान फरमाई कि वो जो गज़ब जिनके ऊपर हुआ और जो भटके हुए हैं, गुमराह हैं, दौलीन हैं, उन दोनों के रास्ते से हमें बचने का हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है। मग़दूब और दौलीन ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए गए। इनमें फिर अगर मज़ीद कलाम किया जाए तो वो अहले किताब जिन्होंने अपनी किताब को पसे पुश्त डाल दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, वो भी मग़दूब और दौलीन से मुराद हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद जो सिराते मुस्तकीम से हटने वालों की कुरान पाक में मज़ीद मकामात पर वजाहत बयान फरमाई, उनमें मुशरिकीन भी शामिल हैं और उनमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं। फिर इसी तरह हमें यह भी मिलता है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो बद अमल होगा वो भी गोया सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ ही कहलाएगा। फिर इसी तरह मग़दूब से मुराद जो अहले बिदअत हों, यानी दीन में ऐसी बातें शामिल करें जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ ना हो। और दौलीन से मुराद दौलीन अनिस सुन्नह, यानी सुन्नत से बहकने वाले, सुन्नत से भटक जाने वाले और सुन्नत रसूल को छोड़ देने वाले भी इसमें शामिल हैं और इससे मुराद हैं। ठीक है, गोया मालूम हुआ कि ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने पेश नज़र रखें तो मालूम होता है कि अगर कोई शख्स अकायद के फ़साद में मुब्तला है तो वो भी सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ है, और अगर कोई शख्स अपनी बदआमालियों में मसरूफ़ है तो उसको भी हम ये कहेंगे कि उसने सिराते मुस्तकीम, मुसलमान होने की वजह से सिराते मुस्तकीम पा तो ली है, यानी उसकी इब्तदा तो कर दी है, लेकिन अपने बदआमालियों की वजह से उस रास्ते पर मजबूती के साथ कायम रहने में कोताही कर रहा है। दोनों चीज़ों को हमें सामने रखना होगा। और यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दुआ पढ़ी जाए, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, तो उसके बाद आमीन कहने का हुक्म इरशाद फरमाया। और बल्कि फरमाया कि जब तुम्हारी आमीन, जब तुम नमाज में आमीन कहते हो तो फरिश्ते भी तुम्हारे साथ इसी दुआ पर आमीन कहते हैं, और जब तुम्हारी दुआ मलाइका की दुआ से मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से तुम्हारी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़ के और कौन सी फजीलत होगी। हम कलाम शामिल करेंगे। हुरिया डॉक्टर शहजाद मुजद्दिदी साहब का सुभान अल्लाह, सुभान, और बहुत सरवर नक्शबंदी का कहते हैं पढ़ा वो। हुआ कलाम पेश कर रही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, उनका फकीर ठोकरें खाता कहाँ कहाँ, उनका फकीर ठोकरें खाता कहाँ कहाँ,
सुभान अल्लाह। ऐसे मैं दिल का हाल सुनाता, कहाँ कहाँ और होता उहद की जंग में शहज़ादगर शरीक होता, उहद की जंग में शहज़ादगर शरीक, तो खुद को मैं उनकी ढाल बनाता, कहाँ कहाँ खुद को मैं उनकी ढाल बनाता, कहाँ कहाँ चौखट अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करमी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम और ख़वातीन में तमाम व्यूअर्स का खैर मक़दम है। बात हो रही है जनाब सिरात मुस्तकीम के ताल्लुक़ से। मुझे ये बताइए मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा कि हम बात कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगने की। ये नमाज में और गैर नमाज में बंदाए मोमिन सिरात मुस्तकीम जो मांग रहा है तो इससे उसे क्या नसीब हो रहा है, क्यों बार बार इसकी तलकीन की गई है? शुक्रिया निदा। देखें, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम हम हर नमाज में अदा कर रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि जो अदा करने वाला है उसके पास ईमान की दौलत भी है और नमाज में खड़े होने की सआदत भी मिल गई है। मगर इन दोनों दौलत पाने के बावजूद वो कह रहा है कि ए अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा और मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा। तो आप ध्यान दें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर, हर घड़ी हर आन हर लम्हा आपके दर्जात में और बुलंदी की जा रही है। हालांकि आप महबूबियत के उस मकाम पर हैं कि बादस खुदा बुजुर्गतुई किस्सा मुख्तसर, तो सब नीचे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में सबसे आगे हैं, आप सबके नबी हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों के लिए, मोमिन के लिए फरमा रहे हैं कि मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो। अब इसका मतलब ये है कि अगला दिन बेहतर तब हो सकता है जब हम और ज्यादा अपने अमल में आगे बढ़ें। देखिए, एक वो फर्द है कि जो मुसलमान घराने में जिसने आंख खोली है और वो रूटीन में नमाज भी पढ़ रहा है, ईमान उसे बिन मांगे मिला हुआ है, उसे वो अभी शऊर नहीं आया कि मुझे कितनी बड़ी दौलत अता हुई है। आप देखें, सोने चांदी की हम हिफाजत करते हैं मगर हमारे यहाँ दीन और ईमान की हिफाजत नहीं हो रही उस तरह से, तो उससे जरूरत है कि वो कहे कि ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमा। दूसरा वो तबका जो मासियत से, नाफरमानी से तौबा करके आता है। अब तौबा के बाद ईमान मिला हुआ है, नमाज के लिए भी खड़े होंगे, मगर अभी हिदायत की जरूरत है। अभी उन्होंने शऊर और मार्फत के अगले जहान में कदम रखना है, उन्होंने अपना अगला दिन बेहतर बनाना है, इसलिए उनके लिए ये दुआ जरूरी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर आप देखें तो आप जितना भी इल्म का मुताला कर लें, दीन का मुताला कर लें, वो ऐसे ही होगा। मुफस्सिरीन सब उलमाए कराम हाथ बांध कर खड़े होते हैं कि और ज़रूरत रहती है। जितना भी इल्म हो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे समंदर से एक कतरा लिया हो, तो अभी और ज्यादा इल्म की, मार्फत की, बंदगी की, इबादत की ज़रूरत रहती है। वो फ़कत एक ही ज़ात है इंसान कामिल, वो फ़कत एक ही ज़ात है जिनका उसवा काबिल अमल है। बाकी सबको, जो कोई वली है, कोई गौस है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, कोई उलमा में से, हर एक को जरूरत रहती है कि वो अगले स्टेप पर जाएं और आगे बढ़ें। अल्लाह की कुर्ब की मनाजिल को तय करने के लिए भी ये दुआ मांगने की जरूरत रहती है कि और ज्यादा अल्लाह पाक अपने अनवार और तजल्लियात अता फरमाए, अल्लाह पाक अपना कुर्ब अता फरमाए और हमारा हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा पिछले से बेहतर होता चला जाए। गुमराहों, मखदूबों, बहके हुए, भटके हुओं की राह से बचने के लिए और हिदायत और सिरात मुस्तकीम की राह पे चलने के लिए हमें क्या करना होगा?
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ظاہری اور باطنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جی ان کو ہم بروئے کار لائیں، ان کو استعمال کریں، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے آسمان اور زمین میں رب تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، ان پر غور کریں، صحیح۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا اگر ہم مسلمان ہیں تب بھی ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم آسمان و زمین میں مشاہدات کریں، رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، اس سے ہم صراط مستقیم پر مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح کتاب اللہ سب سے بڑھ کر رہنما ہمارے لیے، کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں، تمام احکام جس کتاب میں بیان فرما دیے، یقیناً وہ ہمارے لیے راہ ہدایت بن سکتی ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جس نور ہدایت کی ضرورت ہے اور جس پیکر ہدایت کی ضرورت ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے، کیونکہ وہی چراغ ہدایت ہے اور اسی کے ذریعے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اے مومنو، جو چاہو رہے مستقیم کو تو دل میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو مستقیم کر لو۔ گویا کہ راہ مستقیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یاد ہے اس کو اپنے دل میں جما لینے سے ملتی ہے۔ پھر اسی طرح مزید دو چیزوں کے اوپر کلام کروں گی کہ اللہ رب العزت سے راہ ہدایت کی دعا کرنا، یہ دعا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور بار بار ہمیں راہ ہدایت کو طلب کرنے اور اس پر گامزن رہنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی بھی دعا فرما رہی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین کے اوپر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ تو گویا کہ یہ ہماری ترغیب کے لیے ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے خود ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرنی ہے۔ اسی طرح جس کے اوپر پہلے بھی مختصر کلام ہو چکا اور وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے صراط مستقیم کو پانے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صالحین کی صحبت کو اختیار کریں، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں جو مسلمان بھی ہوں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہوں، گناہوں سے بچتے بھی ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جن لوگوں کی صحبت درکار ہے ان میں ایک تو یہی اعمال صالحہ کرنے والے، لیکن ان کے ساتھ کچھ پہچان، کچھ علامات بھی بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقل مندوں کی صحبت اختیار کرو، جاہلوں کی صحبت تمہارے وقت کو ضائع کرے گی۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو حسن اخلاق کے پیکر ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، جو خیر کے طالب ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ سچوں کی صحبت تمہیں راہ مستقیم پر چلنے میں تمہارے لیے آسانی کرے گی اور تمہارے وقت کو بچا کر اور اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ تمہیں وابستہ کر دے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم راہ ہدایت کو پانے میں اور اس پر قائم رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کتاب اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے؟ آپ کا تعلیم و تعلم سے بڑا گہرا تعلق ہے، بچیوں کو پڑھاتی ہیں، تو کس طرح ان کو سمجھاتی ہے کہ صراط مستقیم کے لیے پیغام کیا دیں گی؟ جی دیکھیں، پیغام یہی ہے کہ عقائد کی اصلاح ہو یا اعمال کی اصلاح ہو یا عبادات کی اصلاح ہو، ڈیفینیٹلی تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے ہی وابستہ ہیں اور انہی کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت مل سکتی ہے۔ اور یقیناً اس کے لیے پھر قرآن کو سمجھنا، اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت ہوگی، اور قرآن اور حدیث دونوں کے امتزاج کے ساتھ ہی دین کامل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ امتیاز آپا کیا پیغام دیں گی؟ ندا، صراط مستقیم کا تصور کریں تو یہ وہ 90 ڈگری کا اینگل ہے کہ جو سیدھا اللہ تک لے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تک جانے کے لیے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور محبت اور عشق کی ضرورت ہے۔ باقی سارے اینگلز جتنے بنتے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے، ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ ایک ہی اینگل ہے جو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو اللہ سے مانگیں کہ حضور کی غلامی، حضور کی محبت، حضور کا عشق عطا فرمائے، تو جس کو یہ مل گیا اس کو ساری ہدایتیں ملتی چلی جاتی ہیں، وہ اپنی عطا سے دیتے چلے جاتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، عمل کی قوت بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر لگ جائیں، بس اپنا یکسو ہو جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، محترمہ
صفا فاطمہ ہمارے ساتھ رہی ماشاءاللہ، بہت پیاری اسکالر. میں آپ کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں آپ کی. ہمارے ساتھ محترمہ حوریہ فہیم قادری موجود نہیں اور آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے، آخر میں کلام بھی شامل کریں گے. لیکن جناب ہمیں کتاب اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے ہیں انبیاء کرام، ائمہ کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جو آل رسول ہے، ان کا دامن تھامنا ہوگا اور سچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، سچی بات کرنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں، جو صدیقین ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. خود بھی سچ بولیے اور اپنا حلقہ بھی سچوں کا رکھیے. دیکھیے کیسے برکات کا نزول ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، کہ میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا. آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے کہ میں شب و روز رہوں میں غیب سلامی آقا، میں شب و روز رہوں میں غیب سلامی اور دور جو آپ کے نالین سے رکھے مجھ کو، دور جو آپ کے نالین سے مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خواہش، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ مجھ میں رہ جائے نہ ایسی کوئی خواہش کہ میں بھی ہو جاؤں، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور سنا دیجیے حلیہ. فرمائشیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں آپ دیکھیں. کہ درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. اور در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں. در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں. اور غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. اور نبی کے در میں پلکوں سے اپنی سانس کروں. نبی کے در میں پلکوں سے اپنی تیرے ہی سر پہ تو رحمت کا تاج ہے رمضان. گناہ گاروں کے غم کا علاج ہے رمضان. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.